قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ طریقے تو بہت زیادہ ہوئے ہیں، لیکن ایک طریقہ ہر دور میں ہدایت کا طریقہ رہا ہے، باقی سارے کے سارے طریقے گمراہی کے طریقے ہیں۔ اس پر صحابہ کرام کے کچھ واقعات عرض کیے تھے، انہی میں سے ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ آخر عمر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہو گئے تھے، اور سنت پر عمل کرنے کے اعتبار سے صحابہ کرام میں ان کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ چنانچہ اذان ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے شاگرد حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی مسجد میں لے کر گئے۔ تو کچھ دیر کے بعد جب نماز کا جماعت کا وقت قریب ہوا تو مؤذن نے اٹھ کر اعلان کیا بلند آواز سے، جہاں پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھی جاتی تھی، کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے لیے آؤ۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو یہ عمل فی نفسی ہی کوئی برا نہیں ہے، بلکہ ایک اچھا عمل ہے، نماز کے لیے متوجہ کرنا، یاد دہانی کرنا۔ لیکن دین اتباع کا نام ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے اور حضرت مجاہد کو کہا کہ مجھے یہاں سے لے چلو، میں یہاں پہ نماز ادا نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ جب اذان ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں ایسا کوئی واقعہ منقول نہیں ہے کہ دوبارہ سے مسجد کی طرف سے کوئی اعلان کیا جائے۔ تو جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، پھر اگر ہم کریں گے تو دین کے اندر فرق آئے گا۔ آنے والے وقت میں یہ سمجھ ہی نہیں رہے گی کہ سنت کیا ہے اور غیر سنت کیا ہے۔ اس میں ایک بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ ایک ہے کہ باقاعدہ مسجد کی طرف سے سپیکر میں یا اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے لیے بلند آواز سے اذان کے بعد اعلان کرنا، ان کو نماز کا کہنا۔ ایک ہے کہ آپ حضرات مسجد میں نماز کے لیے آ رہے ہیں، آتے ہوئے راستے میں کسی کو کہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جائیں نماز کے لیے۔ یہ دونوں عمل بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ عمل ٹھیک ہے، اچھا ہے، آتے ہوئے کسی کو کہنا کہ آ جائیں نماز کے لیے، کسی کا دروازہ بجا دینا، کوئی تعلق والے کی کو جگا دینا، اس کو نماز کی طرف متوجہ کر دینا، یہ دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے جو اپنی جگہ انتہائی مبارک شعبہ ہے۔ لیکن مسجد میں اذان کے بعد جماعت تک پھر مزید کوئی اعلان نہیں ہے۔ اگر یہ اعلان کیا جاتا ہے تو اس کو سنت طریقہ اور درست طریقہ صحابہ کرام نے تصور نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز ادا نہیں کی۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سنت طریقہ بس وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور اسی کو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے بس وہ تو نجات دہندہ ہے، نجات پانے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نجات کا نہیں ہے۔ پھر تفرقہ، راستے سے ہٹ جانا، تفریق کرنا، تقسیم کرنا، اس کے درجات مختلف ہیں۔ بسا اوقات تو آدمی حق راستے سے اتنا ہٹتا ہے کہ وہ کفر و شرک کے راستوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مرزیت ہے کہ ختم نبوت کا اعلان کیا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔
تو لیکن ختم نبوت کا اعلان کیا اور اپنے آپ کو حق راستے سے اتنا ہٹا لیا کہ کفر و شرک کے راستے تک جا پہنچے، تو ان کا حشر تو کافروں والا ہی ہوگا اور قیامت والے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ تو جو آپ نے فرمایا تھا کہ باقی سب جہنم میں جائیں گے، تو جہنم میں جانے میں درجات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس حد تک اپنا راستہ بدل لیا کہ وہ کفر و شرک کے راستے پر چل پڑے۔ اسی طرح خوارج ہیں، روافض ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانا ہے، لیکن صحابہ کرام کی جماعت کا اکثر انکار کر دیا ہے، ان کو ان کے مقام پر نہیں رکھ سکے، تو ان کے حالات بھی ایسے ہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر نظریات اور عقائد کے اعتبار سے تو اگرچہ آدمی اس حد تک نہیں ہٹتا کہ کفر و شرک تک پہنچ جائے، لیکن عملی کوتاہی اس کی ہوتی ہے، تو عملی کوتاہی کی سزا پائیں گے اور سزا پانے کے بعد پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل سے خوش ہو کر اس کی کوتاہیوں کو معاف بھی کر دیں، وہ مالک ہے، اس کو پورا حق حاصل ہے۔ اور اسی طرح بذات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی نگرانی بڑی زبردست ثابت ہے۔ چنانچہ معروف حدیث ہے کہ حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، تو وہاں پر پہنچ کر میں نے آپ کو سلام کیا، علیک السلام، آپ پر سلام ہو۔ تو اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم انبیاء کرام کا نام لیتے ہیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو اس میں علیہ کا لفظ پہلے استعمال کرتے ہیں اور سلام کا لفظ بعد میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب نہیں دیا۔ اور اسی طرح انبیاء کرام کے بعد جو صلحاء ہیں ان کے لیے علیہ الرحمہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو، علیہ الرحمہ۔ تو علیہ کا لفظ پہلے ہے اور رحمت کا لفظ بعد میں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ سلام کیا، تینوں دفعہ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، حالانکہ یہ بالکل نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ابھی ان کو آداب کا پتہ نہیں ہے، مسائل کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی، اور پھر تیسری دفعہ کے بعد فرمایا کہ علیہ السلام نہ کہو، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس میں علیہ کا لفظ پہلے ہوتا ہے اور سلام کا لفظ بعد میں ہوتا ہے۔ جو ہم زندوں کے لیے سلام ہے اس میں سلام کا لفظ پہلے ہے اور علیہ کا لفظ بعد میں ہے، السلام علیکم۔ تو یہ کم یہی، یہ تو مخاطب کے اعتبار سے ہے، اگر ہمارے سامنے ہیں تو ان کے لیے کم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی آدمی نے سلام بھیجا کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دیں، اس کو چاہیے کہ وہاں سے وہ السلام علیکم بھی کہے، صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میرا سلام کہہ دینا، اس سے سلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے طور پر ان پر سلام کہے بھی اور پھر پیغام دے کہ میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ تو جواب دینے والے کو چاہیے کہ وہ جو سلام لے کے آیا ہے اس پر بھی سلام کرے، اور جس نے سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلام کرے، علیہ وعلیکم السلام، علیہ وعلیکم السلام، کہ اس پر بھی جس نے سلام بھیجا ہے اور تم پر بھی سلام ہو، تو پھر جواب ہوگا۔ اگر علیہ کا لفظ استعمال نہیں کرتا تو جواب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ زندوں کا سلام السلام علیکم کے ساتھ ہے، اس لیے علیہ السلام نہ کہو بلکہ السلام علیکم کہو۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی موقع پر بھی لچک کا مظاہرہ نہیں فرمایا، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام کے الفاظ بھی اہم ہیں اور معنی بھی اہم ہیں اور طریقہ کار سارا کچھ اہم ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بلکہ ایک صحابی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی جس میں لفظ تھے
کہ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو مجھ سے اگلے دن پھر آپ نے کہا کہ جو میں نے تمہیں دعا سکھلائی تھی وہ دعا مجھے سناؤ۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے سنائی تو میں نے بی نبی کی جگہ بی رسولی کا لفظ استعمال کر لیا، بی رسولی الذی ارسلتا، تو آپ نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا جو لفظ میں نے کہے تھے وہ لفظ سناؤ، اپنی طرف سے تبدیلی نہ کرو۔ تو جب ہم اتنی سختی کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کریں گے تو آنے والی نسلوں کے لیے یہ محفوظ رہے گا، وگرنہ تو آخر میں دوسری نسل کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہی مشکل ہو جائے گا کہ اس میں دین کیا ہے اور غیر دین کیا ہے۔ تو بہرحال اس میں کہا گیا تھا کہ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کہ اللہ تمہاری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں صلحاء کے راستے کی طرف۔ صلحاء کا راستہ وہی ہے جو حق ہے، اور یہ وہی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ یہ وہ راستہ ہے جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں ہمیں کبھی بھی کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔